السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی اندر آنا منع ہے۔ یہ ایک تحریر تھی جو کہ ایک خاص گھر کے باہر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ گھر کئی صدیوں سے بند تھا، وہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں لوگ اس گھر کے اندر کیوں چلے جاتے تھے۔ شاید وہ باہر لٹکی ہوئی اس تحریر کو نہیں مانتے تھے، مگر کچھ تو عجیب تھا جو اس گھر میں تھا۔ یہ گھر 1980 کو بنایا تھا، جس میں ایک فیملی رہتی تھی، مگر ان سب کی پراسرار موت نے سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک پراسرار موت نے اس علاقے کے تمام لوگوں کو حیران اور پریشان کر رکھا تھا، اور جو بھی اس کے بعد اس گھر میں گیا اس کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آتا، اور وہ کبھی تو وہ اپنے سارے حواس ہی کھو دیتا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اس خاص گھر میں جانے کا موقع ملا۔ ہم سب چلے گئے، مگر وہاں ہمارے ساتھ تو واقعات پیش آئے۔ وہ دیکھ کر تو جیسے مجھے یقین ہو گیا، ہاں واقعی یہاں جنات کا بسیرا تو ہوتا ہے۔ ابھی رات کے 3 بھی نہیں بجے ہوں گے اور ہم سب وہاں سے باہر آ گئے، کیونکہ عجیب و غریب آوازیں، بار بار کسی چیز کا گرنا، کبھی کچھ ہو جانا تو کبھی کچھ ہو جانا۔ ہم وہاں زیادہ وقت رک ہی نہیں سکے۔ ہمارا مقصد وہاں کی ریسرچ پوری کرنا تھا، مگر وہ ایک پراسرار جگہ تھی کہ جہاں ہمارا رکنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی کو اچانک دمے کا حملہ ہو گیا، جبکہ اسے کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک کو ایک زوردار تھپڑ لگا کہ وہ دور جا کر گرا، اور ایک میں تو ایسا لگا کہ کوئی پراسرار چیز ہی اس کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بس ہم اب وہاں زیادہ نہیں رک سکتے تھے۔ ہم نے اپنا پورا سامان پیک کیا اور ہم اس گھر سے باہر آ گئے۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم سب باہر تھے اور ڈرے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی کو وہاں کوئی نظر آیا جو کہ ہل رہی تھی۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک عورت ہے جس کے بال اس کے چہرے پر تھے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ سب نے چیخیں ماری اور وہاں سے بھاگ نکلے، کیونکہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ آج بھی وہ قصہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کئی جگہوں پر گیا ہوں، مگر وہ جگہ کچھ عجیب تھی، اور وہاں بہت سی پراسرار قوتیں تھیں، اور ایسی قوتیں کہ انہیں قابو کرنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کی طاقت کئی گنا زیادہ تھی۔ اور اس جگہ جب گئے ہم لوگ تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ایسی پراسراریت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بڑھا کر اتنی پریشانی میں ہم وہاں سے نکلے تھے کہ آج بھی وہ ہمیں باتیں ساری یاد ہیں۔ میرے دوست بھی بہت مشکلوں سے ٹھیک ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت پھر کچھ جا کے بعد میں جا کے سنبھلی۔ کبھی بھی ایسی جگہوں پر شرطیں لگا کر یا کبھی بھی کئی دفعہ مذاق میں بھی نہ جایا جائے، کیونکہ یہاں تو جان جانے کا تو نقصان ہے، ساتھ میں آپ بہت بڑی اذیت سے بھی گزرتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا آپ اس کو اتنا سمجھتے ہیں ہلکا، یہ اتنی ہلکی ہوتی چیزیں نہیں ہے، کیونکہ ان میں بہت سی طاقت اور قوت ہوتی ہے جو آپ کے سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر جانے جیسے ہوں۔ ہم زندگی میں بہت سی ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر ہمیں انویسٹیگیشن کرنا تھی۔ کبھی بھی اس طرح کی انویسٹیگیشن کبھی بھی لائف میں نہیں آئی۔ دوستوں نے بہت سی جگہوں میں ہم لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، اور ایسی جگہوں میں ہمارا جانا بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہم ایسی جگہوں کا سنتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی پراسرار چیزیں یا پراسرار قوتیں ہیں، تو ہم خود بھی وہاں جانے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہم لوگوں نے تکلیف زندگی میں دیکھی ہے وہ کبھی ہم دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں اچھا لگے اور ہمیں محسوس ہو کہ یہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ جہاں پر کوئی ایسی تحریر ہو تو آپ سمجھا کریں کہ واقعی یہ پراسرار جگہ ہو، وہاں پر مذاق مستی میں بھی کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں جانے سے بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اسی لیے وہاں پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اندر آنا منع ہے۔ کوئی بھی اس بات کو ضرور سیریس لے، اس طرح مذاق مستی میں کبھی نہ لے۔ لیکن ہماری ٹیم کو کیونکہ ریسرچ کرنی تھی، تو اسی لیے ہم راضی ہوئے، پھر ہمیں جانا پڑا، کیونکہ ہماری ٹیم کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہوا تھا۔